فإنما هي زجرة واحدہ، تو چرواہے والی ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرہ، تم سب میدان میں کھڑے ہوگے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات سباقا، زمین کس نے بچھائی؟ قرآن بتاتا ہے، والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا؟ یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے نکالا۔ اب سائنس پہنچی ہے کہ ساری کائنات ایسے پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ستارے اتنے زیادہ، یہ کس نے بنائے، کس نے لگائے، کس نے چلائے؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، میرے بندو تین کٹھے ہو جاؤ، کنڈی بھی لا لو، پردے بھی لا چھڈو، بلب بھی بجھا چھڈو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہاں ہو یا اللہ؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شہرت سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ سارے جنتی دوڑے دوڑے جائیں گے، وہاں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے مزید۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں اڑا ہوں ایک زمانہ، لیکن میں اس کو ناپ نہیں سکا، وہ اتنا بڑا میدان ہے۔ سو اللہ کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، وہ کہیں گے یار جنت دے کھانے کا شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ۔ پھر وہ جب وہ جنت کا پانی پئیں گے اللہ کے دسترخوان کا، تو کہیں گے یار جنت کا پانی تو شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو ابھی میں نے پورا نہیں کیا، اب پورا ہوگا۔ سارے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ ہر شے رب گئی، زندگی، جوانی، صحت، ہر چیز۔ یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی وزواری، آئے ہائے ینظرونی وانظر الیک، اے رضوان پردے ہٹا دے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، یہ مجھے دیکھتے میں انہیں دیکھو۔ یہ ایک وعدہ باقی ہے جو آج میں پورا کرنے لگا ہوں، اللہ فرمائیں گے۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کو دیکھ کے آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کبھی اللہ سے دوستی لگائی تو ہوتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ کی قسم ایک ہی پیار کے قابل ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے راز و نیاز کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو دکھڑے سناؤ، اللہ کو غم سناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أصلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مکرم بھائیو، دوستو، عزیزو، نوجوانوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دنوں کے لیے بنایا اور اسے کہا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ متاع کہتے ہیں تھوڑی سی چیز، ساتھ کہہ رہا ہے یہ ہے بھی تھوڑی سی اور ہے بھی دھوکہ۔ جو نظر آ رہا ہے سارا تمہاری نظر کا فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور یہاں سے تمہیں واپس بلا لیا جائے۔ یہ چند دن ہیں، یہ کیسے گزارنے ہیں؟ یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں جس سے وہ اللہ کو بھی راضی کر لے، آخرت بھی بنا لے، دنیا بھی بنا لے۔ اس لیے کچھ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی کہہ رہے تھے ہیہات لما توعدون، جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں مولوی، یہ جو اس وقت انبیاء، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، اور پھر کوئی نہیں اٹھے گا۔ اذا كنا عظاما نخرة، کیا ہم چورا چورا ہڈیاں ہونے کے بعد اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اذا كنا عظاما نخرة، کیا جب ہمیں قبروں میں ڈال دیا جائے گا اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ کون زندہ کرے؟ تو میرے اللہ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، ایک آواز آئے گی، تم سب کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ۔ ان کانت الا صیحة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة۔ اور واحدہ اور زجرہ، زجرہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو مویشی چراتے ہیں، بکریاں، بھیڑ بکریاں، تو چرواہے اور بکریوں میں، گائے میں، اونٹ میں ایک مشترکہ آواز سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ تو اپنے بچپن میں نے دیکھا، اپنے والد صاحب مجھے لے جاتے تھے زمینوں پر، اس وقت یہ بیلوں کی ہوتی تھی کاشتکاری اور ہل چلتے تھے، تو وہ ہل چلانے والا کہتا کھبی کھبی کھبی، تو وہ بیل لیفٹ پہ مڑ جاتے تھے۔ ان کو تو نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا۔ وہ کہتا سجے سجی سجی سجی، تو وہ رائٹ مڑ جاتا۔ وہ کہتا تھا ہاں 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 ہاں، تو تیز چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تو میں نے اتنی سی عمر میں یہ تماشا دیکھا۔ پھر 1961 میں میرے والد صاحب ٹریکٹر لے آئے، اس وقت میری 7 سال عمر، تو سب سے پہلا ٹریکٹر فنوال میں میرے والد لائے تھے، 14,000، سب سے بڑا ٹریکٹر۔ ابھی سب سے چھوٹا خریدا ہے 28,000 کا، اور وہ سب سے بڑا تھا، کیا نام تھا اس کا، جان ڈیئر سپر میجر، فورڈ سن سپر میجر، نیلے رنگ کا، 14,000۔ تو ابھی ایک ٹریکٹر کی ضرورت پڑی 280 میسی، 28,00,000۔ تو وہ جو بیل تھا وہ ہل چلانے والی کی آواز سمجھتا، تب تبتا 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 تبتا، تو وہ تیز چلنے شروع ہو جاتے تھے، آہاں آہاں آہاں، وہ تیز چلنے شروع ہوتے تھے۔ پھر وہ کہتا بس، وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو عربوں میں تھی بکریاں، تو وہ ایک آواز لگاتے تھے۔ شام کے وقت جتنی بکریاں ہوتی تھی
دائیں بائیں پھیلی ہوئیں وہ کٹھی ہو جاتی تھی اور چرواہے کے ساتھ گھر واپس چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ آواز جس کو سن کر بکریاں، جانور بے زبان بے عقل کٹھے ہو جاتے تھے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے کھڑے ہوں؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو چرواہے والی ایک آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میدان میں کھڑے ہوگے۔ ساری دھرتی کس نے بنائی؟ کوئی نہیں جانتا، قرآن بتاتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، زمین کس نے بچھائی؟ قرآن بتاتا ہے، والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا؟ یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے نکالا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے بنائے۔ والجبال ارساہا، پھر قرآن بتاتا ہے کیوں بنائے، اللہ نے بنائے، کیوں بنائے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے اوپر آسمان بنایا اپنے ہاتھوں سے اور اسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے، یہ قرآن اترا آج سے 1400 سال پہلے۔ آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ مسلسل یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ انا لموسعون، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ اسم فاعل ہے۔ یہ ٹیکنیکل ہے وہ تھوڑا لینگویج، تو اس میں فاعل میں تسلسل ہوتا ہے، تسلسل۔ انا لموسعون، ہم اسے پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جب سے بنایا ہے پھیلا رہے ہیں۔ اب سائنس پہنچی ہے کہ ساری کائنات ایسے پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ کا لہجہ زوردار ہو گیا، روبدار ہو گیا اور چیلنج والا ہو گیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا ہو؟ کیا تیرے رب نے زمین بچھا کے تمہیں نہیں دی؟ والجبال اوتادا، کیا تیرے اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنا کے نہیں گاڑا؟ وخلقناکم ازواجا، کیا تیرے رب نے تمہیں مرد اور عورت نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کیا تیرا اللہ نیند لے کر نہیں آیا؟ کیسے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہو؟ بعضوں کو تو بیان میں سکینہ نازل ہوتا ہے تو وہ وہیں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، یہ رات کو لباس کس نے بنایا؟ رات میں اندھیرا کون لے کر آیا؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو لا کے چاندنی کون لایا، روشنی کون لایا؟ اور کاروبار زندگی کس نے چلائے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، یہ تمہارے اوپر 7 آسمان کس نے بنائے سوائے اللہ کے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اور سورج، اس میں سورج تیرے اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ سورج گیسوں کا مجموعہ ہے، ٹھوس چیز نہیں۔ چاند ٹھوس چیز ہے، زمین ٹھوس چیز ہے، باقی سیارے بھی، لیکن سورج گیس ہے، سارا گیس ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ گیس کا مجموعہ ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے، اور کروڑوں سال سے نکل رہا ہے، ابھر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ گیسیں کوئی ٹھوس چیزوں تو چلو ناپ لو، قابو کر لو، وہ تو گیس ہے، اور گیس کتنے؟ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی گیس ہی گیس ہے۔ اس تو کون ہے اللہ کے سوا؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ کیوں سورج
ایک ہی طرح چلتا ہے، ابھرتا ہے اور ڈوبتا ہے کہ تیرا اللہ اس کے پیچھے اسے قابو کر رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ تیرا اللہ ہے جو اس کو کبھی ایسے ٹہنی کی طرح نکالتا ہے، پھر تھوڑا سا اور بڑھاتا ہے، پھر اور بڑھاتا ہے، پھر 14 تاریخ تک لے جاتا ہے، اسے مکمل کرتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، قمر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبھی دیکھا تو کرو کہ کون اس کو چلا رہا ہے، گھٹا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، پورا کر رہا ہے، ادھورا کر رہا ہے، ٹہنی بنا رہا ہے، غائب کر رہا ہے، 3 دن کے لیے غائب کر دیتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ستارے اتنے زیادہ یہ کس نے بنائے، کس نے لگائے، کس نے چلائے؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، اس نے چلائے، وہ اس کو لے کے چل رہا ہے اتنا۔ اور سورج میں ہر سیکنڈ میں، اور سننا، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس ایک سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے، اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کی انرجی ہوتی ہے۔ اس پھٹنے میں 50 کروڑ ایٹم بم کی انرجی ہوتی ہے، اور اس آگ کو وہاں کون سنبھال رہا ہے؟ 1942 میں سورج کی سطح سے ایک ایسے لہر اٹھی اور آگے دوسری جگہ اتر گئی ایسے، تو ایک کمان کی شکل بن گئی۔ تو اس وقت تو آلات بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، ناسا والوں نے اس کی طاقت کو ناپا، وہ جو ایک دائرہ ادھورا دائرہ بنا تھا، ناسا کی، یہ ناسا دی گل ہے میری نہیں، مینو سچا کوڑا نہ کرو، کوڑا کرنا ہوئے ناسا نو کرو، لیکن میں صحیح پڑھ کے دسدا پیا ایویں نہیں۔ تو وہ جو ایک ایسے دائرہ بنا تھا سورج کی آگ کا، اس کو نیچے بیٹھ کے ناپا گیا کہ اس میں کتنی انرجی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ پوری دنیا کے 6 بر اعظم میں یہ انرجی 10 کروڑ سال تک بجلی دے سکتی ہے۔ کہ کون ہے کرنے والا؟ بولو، اللہ۔ کس نے کیا؟ اللہ۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین تیرے رب نے فرش بنا دی۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہے کوئی میرے سوا؟ کتنے بلڈوزر چلائے، کتنے رمبے چلائے، کتنے سہاگے چلائے؟ نہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تیرے رب نے زمین کا فرش بنایا، اور وہ بہترین بنانے والا ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور مجھے قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج کے بنانے والے کی۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے قسم ہے چاند کی یا وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، قسم ہے مجھے دن کی جو اسے روشن کرتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے مجھے رات کی جو اسے سیاہ کر دیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی، آسمان کے بنانے والے کی، اور وہ اللہ ہے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس کے بنانے والے کی، اور وہ اللہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اے انسان تیری جان کی اور تیری جان کے بنانے والے کی، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ 2 آنکھیں کس نے بنائی تیری؟ اللہ نے بنائی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یہ جو تو اب ہونٹ ہلا رہا ہے اور زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ کس نے تجھے طاقت دی؟ اللہ کہتا ہے تیرے اللہ نے دی، اللہ نے تجھے طاقت دی کہ تیرے اندر ہوا کو حرکت دیتے ہیں تیری زبان اور تیرے ہونٹ، اور اللہ ان کو الفاظ بنا کر تیرے کانوں میں ڈال دیتا ہے۔
یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اب تجھے آنکھیں بھی دے دی، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن، آنکھیں۔ یہ چھوٹی سی آنکھ ہے نا، اس میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں روشنی آ رہی ہے، اور بل کوئی بھی نہیں، ایک بلب بالو تو بل آ جاندہ ہے۔ اللہ نے کہا 26 کروڑ بلب تجھے دیتا ہوں، کوئی بل کوئی نہیں، بس ایک بل ہے، اس سے کسی کی عزت کو نہ دیکھنا، وہ کوئی بھی نہیں دینا ہے بل، پھر بھی اللہ روشنی بحال کیے ہوئے ایک بل مانگا، ایک، کہ کسی کی عزت کو غلط نظروں سے نہ دیکھنا، بھائی یہ ایک بل مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں دیتا، سب کی نظروں میں زنا پھنسا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، 1 لاکھ اس کان میں، 1 لاکھ اس کان میں، 2 لاکھ ٹیلی فونوں کا ایک بل ہے، ایک بل، کہ کسی کی برائی نہ سن، کسی کی غیبت نہ سن، کسی کی برائی نہ سن، اس سے ناچ گانے نہ سن، اس سے خیر کی بات سن، قرآن سن، وہ بھی کوئی نہیں دیندہ۔ اللہ نے آ کے کبھی لائن کاٹی ہے؟ اللہ نے کبھی پیچھے سے میٹر کاٹا ہے کہ تو اسی بل نہیں دے رہا ہے لہذا نہ دیا، اکسیاں دیا، بلب بجھا دو؟ اور اس میں 6 لاکھ ایسے بلب ہیں جو مجھے اور آپ کو رنگ دکھاتے ہیں، یہ گہرا رنگ پہنا ہوا ہے، اس نے سفید رنگ پہنا ہوا ہے، اس کی کالی ٹوپی ہے، اس کی نسواری ٹوپی ہے، میرے سفید کپڑے ہیں، میری کالی ویس کوٹ ہے، میری سفید پگڑی ہے۔ 6 لاکھ بلب ہیں جو رنگ بتاتے ہیں۔ اگر اللہ ان 6 لاکھ کو بجھا دے تو پوری دنیا سفید ہو جائے گی، ہر رنگ سفید ہو جائے، اور رنگ کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ گلاب کے پھول کی رنگت کیا مزہ دیتی، چمیلی کے پھول کی چمک کیا مزہ دیتی ہے، باغ میں لٹکے ہوئے پھل کیا مزہ دیتے ہیں۔ 6 لاکھ بلب ہیں جس سے آپ رنگ کا لطف اٹھاتے ہیں، اللہ وہ بند کر دے، ہر شے چٹی ہو جائے، ہر شے سفید ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے اس میں میرے رب نے کیا کمال کر کے دکھایا، یہ چھوٹے سے کانوں میں کیا کمال کر کے دکھایا ہے، ایک چھوٹی سی زبان کیسے بول رہی ہے، الفاظ کیسے نکل رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ایک نطفہ، یہ انسان کیسے بن گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں نطفے میں بدلا۔ یہ جو سوئی کی نوک ہوتی ہے، اس پر کئی کروڑ سیل کٹھے ہو سکتے ہیں جس سے نطفہ بنتا ہے۔ سوئی کی نوک مکھی، اللہ نے قرآن میں مکھی کی مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ مکھی کا جو دماغ ہے وہ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، سوئی کی نوک دیکھیے نا، سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 ٹکڑے ہیں اس کے، وہ جو سوئی کے اس وہ کیا اس کو کہتے ہیں، نکے کو 1,30,000 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم۔ اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے 1,30,000 اللہ نے ٹکڑے بنائے ہیں، اور ان میں 5 کروڑ اللہ نے تاریں بچھائی ہیں، 5 کروڑ وائرنگ ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون بلا وهو الخلاق العليم خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمین۔
یہ تیرا رب کر رہا ہے، ایک سوئی کی نوک کے 1,30,000 ٹکڑے، اور اس میں 5 کروڑ کنیکشن، اور ماتھے پہ میرا اتنا بڑا منہ ہے، تو سارے دے ایڈے ایڈے منہ ہیں، مکھی دا منہ چوکھا ہوندا ہے، اس کے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی. تو میں یہاں دیکھتا ہوں، نہ یہ نظر آ رہا ہے، نہ یہ نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. مکھی کے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے. دیکھتے نہیں ہو آپ، یوں تھوڑا سا آگے کرتے اس کو مارنے کے لیے، وہ اڑ کے وہ جاتی، آپ کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے، اور اسے جو پچھلی طرف سے آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ دیکھتے ہی دماغ اس کو بھیجتا ہے میسج، اور وہ میسج، اس کی کتنی پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں، پچھلی ٹانگوں کو نہیں آتا، سب سے پہلے وہ میسج اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، کہ اس نے اگلی ٹانگوں پہ پش کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو دماغ میسج دیتا ہے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، تو پچھلی ٹانگوں میں میسج نہیں جاتا. لا الہ الا اللہ. کہو سارے، کیا اللہ ہے، وہ کیا اللہ ہے، وہ کیسا اللہ ہے. اتنی چھوٹی مخلوق میں وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. صرف آسمان اللہ کی نشانی نہیں، یہ مچھلی، یہ مکھی بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ مچھر بھی اللہ کی نشانی ہے. تو اس کی اگلی ٹانگوں کو دماغ، کون سا دماغ، جو سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، سوئی کی نوک سے چھوٹا، 1,30,000 اس کے حصے، 5 کروڑ اس میں کنیکشن. وہ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو پہلا اس کو میسج آتا ہے اگلی ٹانگوں کو کہ کوئی آیا ہی، تو وہ ان ٹانگوں پر جمپ لگاتی ہے، اور وہ گئی. اور بعضی نامراد ایسی منہ پہ آ کے بیٹھتی ہیں، این کرو نماز پڑھ جا، مڑا کے بہ جاندے، مڑا نہیں کرو مڑا کے بہ جاندے، مڑا نہیں کرو مڑا کے بہ جاندے. یہی کام کرتے رہو. 1964 میں ٹی وی کا افتتاح ہوا، پاکستان ٹیلی ویژن. تو صدر ایوب مرحوم اور گورنر امیر محمد خان مرحوم یہ افتتاح کے لیے آئے. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمارے لیے ٹی وی لایا گیا، اور ہمیں وہ سیرمنی دکھائی گئی. تو ایک امیر محمد خان بہت ظالم انسان تھا، وہ بہت جابر انسان تھا، لیکن وہ ایسے ناحق اس کا ظلم نہیں ہوتا تھا. وہ اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا، تہجد گزار تھا، روزے دار تھا. تو ایک مکھی اس کے نک سے آ کے بہ گئے، ایڈی وڈی اس پائی ہوئی کلا ایڈو وڈا، ایڈی ایڈیاں مچھاں، تے مکھی ایتھے آ کے بہ جائے گا، این کرے وہ ایدے لگی جاوے، ادو آ کے ایتھے بہ جاوے، پھر وہ این کرے وہ ایدے لگی جاوے، وہ کدی این کرے کدی این کرے کدی. سارا فنکشن وہ مکھی نال لڑدا رہا، مکھی نہیں دی جان چھٹ، سارا فنکشن. ایک دفعہ ابو جعفر منصور کے ناک پہ بار بار مکھی بیٹھ رہی تھی، اسے اڑاتا تو وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو امام جعفر صادق بیٹھے تھے، وہ غصے میں کہنے لگا، امام صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تیرے جیسا متکبروں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے.